दिखाना मैच हो जाए लेकिन उसके दिखाने में भी जो है ना रजिस्ट्रेशन हो गई है। अच्छा जी। तो आज हम थोड़ा सा एक दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो डेटाबेस ट्रांजैक्शन हमने नहीं देखी, तो इसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। और फिर इवेंट्स, लिसनर्स एंड क्यूज, ये क्या होते हैं और कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, बेनिफिट्स इसके क्या होंगे। तो इस पर आज ये हमारे क्लास का एजेंडा होगा। सबसे पहले डेटाबेस ट्रांजैक्शंस देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे हमने जो लास्ट टाइम ये रोल्स के लिए एक फॉर्म बनाई थी कि यहाँ से हम रोल ऐड कर सकते हैं और उसको परमिशंस असाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब इस फॉर्म के पीछे दो क्वेरीज रन हो रही हैं। एक तो रोल के टेबल में हम एंट्री करते हैं रोल की, और फिर उस रोल को जो परमिशंस असाइन होंगे वो एक पिवट टेबल में उसकी एंट्री हो रही है। अब लेट सपोज जो फर्स्ट क्वेरी है ये रन हो गई लेट से, लेकिन ये जो दूसरी क्वेरी है फॉर वट एवर रीजन ये फेल हो गई। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अब रोल तो क्रिएट हो गया लेकिन परमिशन असाइन नहीं हुई। तो होना तो ये चाहिए कि या तो दोनों सक्सेसफुल हों या जो पहली रन हुई है वो रोल बैक हो। ठीक है। ताकि ये रोल ही क्रिएट ना हो। अ, ये अक्सर जगहों पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है ताकि वो डेटा हमारा प्रॉपरली डेटाबेस में इंसर्ट हो। उसमें बाद में फिर इश्यूज हमारे पास कम होंगे। इसको देखते हैं कि ये डेटाबेस ट्रांजैक्शंस के थ्रू इसको हम कैसे करेंगे। तो जो अगर मैं आपको दिखाऊं कि जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये फंक्शन कॉल होता है। ठीक है। और राउट के थ्रू ये फंक्शन कॉल हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्म में जितना भी डेटा हमने इनपुट किया हुआ है वो यहाँ पे आता है, उस पर वैलिडेशन चलती है और फिर यहाँ पे रोल क्रिएट हो जाता है डेटाबेस में, और उस रोल को ये परमिशंस अटैच हो जाते हैं या असाइन हो जाते हैं। ठीक है। और फिर हम वो सक्सेस मैसेज वापस भेजते हैं। तो सबसे पहले क्वेरी में अगर कोई मसला यहाँ पे लेट से हमने कोई कॉलम नेम यहाँ पे गलत दिया है, लेट से जस्ट एज्यूम, और ये क्वेरी हम रन करते हैं तो ये एरर आएगा कि कॉलम नॉट फाउंड, क्योंकि ये जो कॉलम नेम है वो हमने गलत दिया है। तो उसकी जो एरर है वो इसी तरह शो होंगी फ्रंट एंड पे, विच इज़ नॉट गुड। ठीक है। तो इसको एरर हैंडलिंग के लिए PHP में ट्राई कैच, बल्कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ट्राई कैच यूज़ करते हैं। यानी उसमें ट्राई लिखते हैं फिर कैच लिखते हैं और यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन थ्रो हो वो हमारे पास इस वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। तो उस एरर को काउंटर करने के लिए, ताकि ये जो एरर्स हैं वो जैसे किसी भी वजह से कोई भी एरर थ्रो हो जाए तो हमने उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में यूज़र्स को शो कराना है। ठीक है। जो एंड यूज़र्स हैं, तो उसको काउंट मैनेज करने के लिए ये जो क्वेरीज हैं, मैं इसको ट्राई में इस ब्लॉक में इसको रन करता हूँ। अब इसमें किसी भी क्वेरी में कोई एक्सेप्शन अगर थ्रो हो जाए, कोई एरर, तो ये यहाँ पे आएगा ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कैच में। ठीक है। और यहाँ पे हम इसको जो भी रिटर्न करेंगे या जो लेट से डिस्प्ले कराएंगे, लेट से मैं ये डिस्प्ले कराता हूँ कि जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो। तो अब दोबारा इसको अगर हम सबमिट कर लें, ठीक है, तो वो जो एग्जैक्ट एक्सेप्शन है वो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि कॉलम नॉट फाउंड, अननोन कॉलम दिस इन फील्ड लिस्ट। ये तो वैसे हमने अंडरस्टैंड करने के लिए किया है, लेकिन यहाँ पे हम प्रॉपर एरर मैसेज जो है वो फ्रंट एंड पे भेजते हैं। ठीक है। ताकि फ्रंट एंड पे वो डिस्प्ले हो। और नॉर्मली यूजुअली ये होता है कि हम ये एग्जैक्ट एरर मैसेज जो है वो शो नहीं कराते। इसकी वजह ये है कि हम जो डेटाबेस हमारा स्कीमा है वो हम किसी भी सूरत में एक्सपोज नहीं कराएंगे फ्रंट एंड पे। अब यहाँ पे अगर आप देख लें तो
یہ ٹیبل نیم یہاں پہ شو ہو رہا ہے، اس ٹیبل میں کیا کیا کالمز ہیں وہ شو ہو رہی ہیں وچ از ناٹ گڈ فار سیکورٹی ریزنز. تو اس کی بجائے ہم نے کوئی جنرل میسج یہاں پہ تھرو کرائیں گے کہ دیئر از سم ایشو آن دی سرور پلیز ٹرائی اگین سم تھنگ لائک دیٹ. اچھا مطلب ان کو دھوکہ دیں گے. ٹھیک ہے، تو ان کو تھوڑا سا ٹرک کرائیں گے. ایک تو یعنی مسئلہ جو ہے کہ کوئریز میں اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو ٹرائی کیچ کے ذریعے اس کو اس طرح ریزالو کرتے ہیں. لیکن فار سم ریزن اگر یہ مسئلہ یہاں پہ آ جائے، یعنی ایک کوئری تو یہ ہے رول کی، ٹھیک ہے، صحیح ہے اور ایک کوئری یہ پرمیشنز اٹیچ کرانے کی ہے. تو یہ کوئری اگر رن ہو جائے اور اس میں کوئی ایرر میسج ہو، کوئی ایرر یہاں پہ تھرو ہو جائے، تو پھر بھی وہ یہاں پہ آئے گا. لیکن جو یہ والی کوئری ہے وہ رن ہو جائے گی، رول کریٹ ہو جائے گا، پرمیشنز اٹیچ نہیں ہوں گے، تو اسٹل اٹس این ایشو. اس کو اگر ہم ایز این ایگزامپل دیکھ لیں، نیو رول اگر ہم نے کریٹ کرنا ہے لیٹ سے سم رول، اور پھر یہ جو پرمیشن کی آئی ڈی ہے یہ یہاں سے میں چینج کراتا ہوں، یہ ایکچول آئی ڈی 1 ہے، اور میں کوئی ایسی آئی ڈی دیتا ہوں کہ جو ڈیٹا بیس میں پرمیشنز کے ٹیبل میں ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، جب یہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہوگی تو ڈیٹا بیس میں ہم نے کنسٹرینٹ لگائی ہوئی ہے کہ پھر یہ انسرٹ نہیں کرائے گا ڈیٹا بیس، اور پھر کوئی ایرر تھرو کرائے گا. تو یہ اس کو اگر ہم دیکھ لیں ان پریکٹیکل، ہم یہ کریٹ پوسٹ سلیکٹ کرتے ہیں اس رول کو اسائن کرنے کے لیے، اور اس پوسٹ کو ہم نے جو آئی ڈی دی ہے وہ یہ 1234 which does not exist in the database. It should throw an error. لیٹس اس کو میں چینج کرتا ہوں ٹیسٹ سبمٹ. اس نے وہی ایرر تھرو کی ہے. اب اگر ڈیٹا بیس میں ہم دیکھ لیں تو یہاں پہ رول جو ہے وہ کریٹ ہو جانا چاہیے. یہ ٹھیک ہے، تو یہ جو لاسٹ رول ہے یہ ابھی ہم نے کریٹ کی ہے، لیکن اس رول کو پرمیشن اسائن نہیں ہوئی، اس میں ایرر آ گیا. تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ رول بھی کریٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کو ہم کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلے جب ہم کوئریز سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے ڈی بی بگن ٹرانزیکشن، کہ یہاں سے ہم ڈیٹا بیس کے ٹرانزیکشن سٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں سے ڈیٹا بیس ٹرانزیکشن سٹارٹ ہوگی، اور جہاں پہ کوئریز سارے رن ہو جائیں تو وہاں پہ ہم نے اس کو کمٹ کرنا ہے. جب ہم اس کو کمٹ کریں گے پھر یہ ڈیٹا بیس میں یہ کوئری ایکچولی رن کرے گا. پہلے وہ کوئریز رن نہیں کرے گا، صرف اپنے پاس رکھے گا. تو یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے کمٹ. جب یہ یہاں تک آ جائے پوائنٹر جو انٹرپریٹر ہے، اس کے بعد اٹ مینس کہ یہ ساری کوئریز ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، تو پھر یہ کمٹ کرے گا. ٹھیک ہے، اگر اس سے پہلے کوئی ایرر تھرو ہو جائے اس کو ہم نے رول بیک کرنا ہے. تو یہاں پہ کیچ میں ہم لکھیں گے رول بیک. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کمٹ سے پہلے جتنی بھی کوئریز کمٹ اور بیگن ٹرانزیکشن کے درمیان جتنی بھی کوئریز رن ہوئی ہیں وہ سارے رول بیک کر دو. ٹھیک ہے، تو اب اگر اس ایگزامشن تھرو کرتا ہے تو ہاں جی، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ کیچ میں تبھی آئے گا جب کوئی ایکسیپشن تھرو ہو. سر یہ آپ نے جو بریک ویس ایج ڈالا ہے ایگزامشن سے پہلے ڈالنا ضروری ہے اس کو، یہ ٹیکس ہے کہ نہیں؟ نہیں، یہ اگر نہیں ڈالیں گے تو پھر اس کو اوپر امپورٹ کریں گے اس طرح صحیح ہے سر. ایکسیپشن، پھر کام کرے گا. نیچے سر صحیح ہے. اب فیوچر دیکھیں، میں بعد نہیں یہ پی ایچ پی کا ڈیفالٹ کی ڈیفالٹ کلاس ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے مطلب سر کوئی بھی کلاس اگر آپ نے یوز کرنی ہے جی اور ہم نے اوپر یوز نہیں کیا تو ہم فارورڈ سلیش بیک فارورڈ لگائیں گے بیک سلیش تو کام کرے گا.
نہیں وہ اس میں الگ ہی چیزیں ہیں. اب دیکھیں نا یہ باقی جتنے بھی اوپر کی کلاسز ہیں، اس کا جو اس کو نیم سپیس کہتے ہیں. یہ جو پورا ہے، ٹھیک ہے. مثلا پرمیشنز کا جو نیم سپیس ہے وہ ہے ایپ ماڈلز. اب پرمیشنز کے کلاس میں جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ اس کا نیم سپیس یہ ہے. ٹھیک ہے، اس نیم سپیس کو ہم وہاں پہ یوز میں لکھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی نیم سپیس نہیں ہے، صرف کلاس ہے، کلاس نیم ہے. یہ اس لیے ہے کہ یہ جو باقی جتنی بھی کلاسز ہیں وہ یا تو لاراول کے ہیں یا پھر ہم نے اپنے بنائے ہیں، کسٹم ہے. جس طرح پرمیشن ہے، رول ہے، اب یہ ہم نے خود بنائے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ان کے ساتھ نیم سپیس ضرور آئے گا. یہ جن کے ساتھ نیم سپیس نہیں ہوتا یہ پی ایچ پی کے اپنے کلاسز ہوتی ہیں انٹرنل. اچھا سر. ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ اگر آپ بیک سلیش یہ لگائیں پھر بھی ٹھیک ہے، بیک سلیش نہ بھی لگائیں پھر بھی یہ جو گلوبل نیم سپیس ہے اسی میں سے یہ سرچ کرتا ہے اور اسی میں سے اٹھا کے یہاں پہ امپورٹ کرا لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے کام کرتا ہے. اسی لیے جو باقی جتنے بھی کسٹم کلاسز ہیں یا لاراول کی ہیں اس کے نیم سپیسز جو ہے نا وہ ڈیفائنڈ ہیں. لیکن جو گلوبل کلاسز ہیں وہ پی ایچ پی کے انٹرنلز ہیں وہ کے کوئی نیم سپیس نہیں ہوتے، وہ گلوبل ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، تو یہ جب یہاں پہ آئے گا تو یہ اس کو رول بیک کرے گا. تو اب جتنی بھی کویریز بیک اینڈ ٹرانزیکشن اور کمٹ میں رن ہوئی ہیں وہ سارے رول بیک ہو جائیں گے اور ڈیٹا کوئی بھی انسرٹ نہیں ہوگا ڈیٹا بیس میں. if we see it in action تو یہاں پہ لیٹ سے ہم ٹرائی کرتے ہیں کوئی سر یہاں وہی پہ بس آئی ڈی چینج کر کے اور ایکسیپشن پھر تھرو ہمارا کرتے بتا ہیں. دیں. یہاں تھرو نیو ایکسیپشن. ٹھیک ہے، ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ اس کویری کے بعد کوئی ایکسیپشن تھرو ہو گئی، اس کویری میں کوئی مسئلہ آ گیا. تو اب دیکھیں گے کہ یہ کویری رول بیک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو ٹیسٹ رول بیک. اچھا، کوئی پرمیشن سبمٹ. ٹھیک ہے، یہ وہ جہاں پہ ہم نے میسج ایرر میسج تھرو کرایا ہوا ہے اس کا یہ میسج ہے. اور اگر یہاں پہ ہم دیکھ لیں تو کوئی رول کریٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اس طرح یہ جو ٹرائی کیچ ہے یعنی ایکسیپشن ہینڈلنگ اور ڈیٹا بیس ٹرانزیکشنز ہے وہ اسی طرح چلتی ہیں. ایک اور طریقہ بھی ہے لیکن یہ آسان ہے، اس کو آپ اسی طرح ہی کریں تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، وہ فنکشن کے اندر لکھنا ہوتا ہے اور تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے لیکن کام وہ اسی طرح ہی کرتا ہے جس طرح یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایزی ہے، کوئی مسئلہ اس میں زیادہ نہیں ہے. لیکن جب بھی آپ نے سیم ٹاسک کے لیے ایک فارم پہ ملٹیپل کویریز رن کرانی ہے تو یہ بیسٹ اپروچ ہے کہ آپ ٹرائی کے ضرور یوز کریں اور ساتھ ہی ٹرانزیکشنز بھی یوز کریں. ٹھیک ہے، اس سے آپ کا ڈیٹا بڑا کلین ہوگا. اب مثلاً آپ نے کسی یوزر کو کریٹ کرانا ہے، یوزر نے اپنی انٹریز دے دی لیکن اس کو ای میل سینڈ نہیں ہوا، تو اس کو وہ ای میل نہیں آئے گا. پھر وہ آپ کے پاس آئیں گے کہ یار میں کیسے اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کروں، اور وہ دوبارہ اپنا اکاؤنٹ بنا بھی نہیں سکتے. تو اس طرح کے جو مینٹیننس کی ایشوز ہیں یا آپ کے پاس کسٹمر کویریز آئیں گی تو ان کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس طرح یہ یوز ہو. ٹھیک ہے، یہ تو تھا ہمارا ٹرانزیکشنز کا. سر یہ ابھی کیوں کمنٹ کیا تھا؟ یہ ہم نے یہاں پہ ایک ویلیڈیشن بھی لگائی ہے نا کہ جو پرمیشنز آئی ڈی کی میں آئی ہے ڈی، تو وہ ڈالتے ہیں. صحیح ہے سر. ہاں وہ چونکہ فرنٹ اینڈ سے ہم ایسی آئی ڈی پاس کر رہے تھے جو ڈیٹا بیس میں ایگزسٹ نہ کرے تو پھر یہ ایکسیپشن تھرو نہ ہوتا. صحیح ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے.